اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرنے کے بعد مشرکین کے شرک کے متعلق پچھلی آیات میں ہمیں یہ بات بتلائی کہ اگر آپ صدا بھی دو، ندا بھی لگاؤ، پکارو بھی، تو تب بھی کوئی بھی آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں، قدرتیں اللہ کے پاس موجود ہیں، اور اللہ ہی ہے کہ جو کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اگر کوئی ملکیت کا دعویٰ کرنے کی کوشش بھی کرے، اول تو وہ کر ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ کرتا بھی ہے تو جو سب سے سچا رب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا تم جس کو بھی پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر چڑھے ہوئے کور کا بھی مالک نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پہ یہاں پر بیان کر دیا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکار لو، کسی کو بھی آواز دے لو، اول تو یہ کہ وہ آپ کی بات سن ہی نہیں سکتا، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، وہ آپ کی پکار سن ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کا یہ عقیدہ بن جائے، آپ دل کو تسلی دے لیں کہ میری پکار اس تک پہنچ گئی ہے، میری بات اس نے سن لی ہے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لے تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح فرمائی، لوگوں دعائیں اللہ سے کرو، اور دعا مانگنی ہے، ندا لگانی ہے، پکارنا ہے تو ایک اللہ کو پکارو جو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم جب مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے ان کا جواب بھی دے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے، انسان بالکل اپنی امید چھوڑ بیٹھا ہوتا ہے، اسے یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اب گیا تو اب گیا، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد جب شامل حال ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب پھینکا جا رہا تھا، کیسا میرا بھائی وہ منظر ہوگا کہ آگ کے اندر وہ گر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے لمحوں کے اندر اسی آگ کو جو گرمیاں برساتی ہے اللہ نے اسے سلامتی والا بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کی مدد فوراً آتی ہے، لیکن انسان نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین پہ بھروسہ چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی کئی قدرتوں کا ذکر کرنے کے بعد دوبارہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین دوسری مرتبہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، سارے لوگوں کو یہاں پر مخاطب کیا ہے، انسانوں کو مخاطب کیا ہے، جنات کو مخاطب کیا ہے، سب کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سارے اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم سارے گمراہ تھے، میں نے تمہیں ہدایت دی، لہٰذا ہدایت کا سوال مجھ سے کرو۔ اے میرے بندو، تم سارے بھوکے تھے، میں نے تمہیں کھانا کھلایا، لہٰذا تم مجھی سے کھانا اپنا طلب کرو۔ اے میرے بندو، تم سارے ننگے تھے، اللہ نے تمہیں کپڑا عطا کیا، لہٰذا تم لباس کا سوال بھی اللہ سے کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سے ہی مانگا کرو، حتیٰ کہ تم نے اپنے جوتے کے تسمے کا بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرو۔ انسان اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، اور ہر معاملے میں محتاج ہے۔ اپنی تخلیق میں یہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں، اللہ رب العالمین کا یہ محتاج ہے، اللہ اس کو پیدا کرے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کر دیا، اب کھانے پینے کے معاملات میں یہ اللہ کا محتاج ہے، مصائب سے نکلنا چاہتا ہے تو اس میں یہ اللہ کا محتاج ہے کہ اللہ میری مصیبت میں سے مجھے چھٹکارا دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے وہ ذات جو کسی مضطر کی، کسی پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے، پھر اس کی مشکل میں سے اسے نکالتا ہے، پھر اسے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
کیا اب بھی اللہ کے سوا کوئی تمہاری پکار کو سننے والا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ اب بھی کوئی ہے جس کو تم الہ بناؤ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج ہو، اللہ رب العالمین کے در کے فقیر ہو۔ اور جو انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین غنی ہے، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اسے اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ میرے پاس موجود سانسیں بھی اللہ کی عطا کرتے ہیں، اگر یہ سانس اللہ نہ عطا کرے تو میری تو زندگی ہی ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے انسان اپنے علم کے معاملے میں، یہ جاہل تھا، اللہ نے اسے علم دیا، یہ اللہ کا محتاج ہے۔ اگر اللہ اسے علم نہ دیتا تو شاید یہ زندگی دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر سروائیو نہ کر پاتا۔ اسے جن چیزوں کا علم نہیں ہے یہ آج بھی ان کی تگودوں میں لگا ہوا ہے، اور انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے تو انسان کو حقیر سا، کمزور سا بنایا ہے، لیکن پوری کائنات کے اندر اگر کسی کو اہمیت ہے، کسی کو فضیلت ہے، کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو صرف ایک انسان کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی کی کوئی قدر نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اسی حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سارے، تمہارے جنات، تمہارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں اور میں سب کو عطا کرنا شروع کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے کے بعد اس سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی لیے اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتے ہیں کہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین ایسا بے نیاز ہے جس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے، وہ ایسا کمال بے نیاز ہے۔ عام طور پہ بے نیازی کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا عطا پتہ رکھنا ہی نہیں، جو جس حال میں پڑا رہنے دو، مجھے اس سے کیا، میرا کیا لینا دینا۔ اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اس کی بے نیازی ایسی کمال بے نیازی ہے کہ وہ ہماری ساری ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے اور پھر بھی وہ بے نیاز ہے۔ اس نے کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے کبھی بھی مشکل کے وقت میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے نیاز بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ حمید بھی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے۔ جب اس کی تعریف ہے تو اس کی تعریف کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر سارے انسان مل کر، سارے جنات اکٹھے ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ شان میں ہے، بلند ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر ایک لمحے میں اس کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ہماری عبادت سے اس کی شان کو یا اللہ رب العالمین کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اور اگر ہم سارے اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین کی زمین پر رہ کر، اسی کا کھا پی کر، اسی کی زمین پہ رہ کے، اسی کی نظروں کے سامنے گناہ پہ گناہ کرنا شروع کر دیں تو تب بھی اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہونے لگی، ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ رب العالمین کے ہم سب محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے کہہ دیا اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے یذھبکم، تم سب کو ختم کر دے، ویاتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق کو لے آئے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ غور تو کرو، جو اللہ کھارے اور میٹھے پانی کے سمندر کو الگ الگ رکھ سکتا ہے، جو سمندری مخلوقات سے تمہیں رزق پہنچا سکتا ہے، جو مردہ زمین کو پانی کی پھوار ڈال کر زندہ کر سکتا ہے، جو اللہ ہدایت اور گمراہی میں تمہارے لیے فرق واضح کر سکتا ہے، جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر دن کا اجالا لا سکتا ہے، کیا وہ اللہ تم سب کو ختم نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تم سب کو ہلاک کر کے تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب تم سارے ختم کر دیے جاؤ گے تو اللہ تمہیں نئے سرے سے زندہ کر سکتا ہے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ تمہاری نئی تخلیق کر سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔
میرا بھائی یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب اللہ رب العالمین کی توحید واضح ہے، جب دین واضح ہے، یہاں پر آ کر چند باتیں بندے کو سمجھ لینی چاہیے۔ وہ یہ کہ بندے کو اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص ہونا ہی پڑے گا، توحید کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں۔ دین کے دیگر معاملات میں، دین کے دیگر کئی معاملات میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، جن میں تین بنیادی چیزیں ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور تصور آخرت، ان میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم ان میں کسی بھی طور سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ وہ روایت بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے، جب دو بندوں میں سے ایک نے بت کے نام پر مکھی قربان کر دی اور دوسرے نے کہا کہ میں قربان نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس بندے نے مکھی قربان کی بت کے نام پر وہ جہنم کے اندر جائے گا، اور جس نے اپنی جان لٹا دی وہ جنت کے اندر جائے گا۔ توحید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میری نظر و نیاز، میرا جینا اور میرا مرنا ایک اللہ رب العالمین کے نام ہوگا، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ اللہ کے جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کی مثال کوئی ہے، نہ اللہ کا وارث کوئی ہے، نہ اللہ رب العالمین کی ہمسری کوئی کر سکتا ہے۔ ایک اکیلا اللہ جو ساری مخلوقات کا پالنے والا ہے، اس نے انسان سے صرف یہی مطالبہ کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، نہ رزق کی سردرد اس کو لگائی، نہ اللہ نے اس کے جسمانی ضروریات اس کے ساتھ لاحق کی، بس اس کو اتنا کہا کہ تو اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جا، وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر، وکفا باللہ وکیلا، تیرے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لیکن پھر انسان آگے پیچھے ہو، ٹامک ٹوئیاں مارے، تو اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے زمین کا اور سمندر کا امن تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا